ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس صلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، یہ پچھلے ہفتے ہم لوگ قطر سے لوٹے ہیں۔ وہاں تو جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک صحافی تھے، ان سے ملے۔ جہاز میں جب بورڈنگ کارڈ لے لیا، اس کے بعد جہاز میں چڑھنے کے لیے بس میں بیٹھے تو اس سے میں نے پوچھا کہ بھی آپ نے کتنے میچ دیکھے؟ تو کہنے لگے سارے دیکھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جب کوئی ٹیم ہار جاتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کہ ایسے غمگین ہوتے تھے اور ایسے روتے تھے کہ کوئی حد نہیں۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ یہ کتنے عرصے کی ہار ہے؟ یہ زندگی کی ہار نہیں ہے، یہ 4 سالہ ہار ہے، اس لیے کہ 4 سال کے بعد پھر ورلڈ کپ ہونا ہے، اور جو ہارے تھے وہ پھر جیت سکتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسے بھی آنے والا ہے ہم سب پر جس میں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جو حشر کا دن ہے وہ ساری زندگی کی ہار جیت کا دن ہے۔ جو ہارے گا وہ ساری زندگی کو ہارے گا، اور وہ جیتے گا وہ ساری زندگی جیتے گا۔ اب جب 4 سال کی ہار پر انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو جو آدمی ساری زندگی، اب آپ خود سوچیے، جس کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ ہار گیا اور یہ ساری زندگی کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، دنیا میں لوگ افسوس میں انگلیاں چباتے ہیں اور وہاں افسوس میں ہاتھ چبائیں گے۔ لیکن اس دن کے افسوس کا، یعنی آپ ہاتھ چبائیں یا جو کچھ کریں، اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں کہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر 5 جگہ ذکر کی ہے جس میں یہ کفار کی اللہ کے ساتھ باتیں ہیں اور اللہ کا ان کو جواب دی ہے۔ یہ جہنم سے پکاریں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ، ہم نے دنیا میں تو ہم صرف سنتے ہی تھے، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور یہ جو صرف سننا نہیں تھا اب تو حقیقت بھی سامنے آ گئی۔ اے اللہ، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے اعمال کریں گے اور یقین والوں میں ہوں گے۔ اب یہ اور ہارے ہوئے لوگوں کی پکار ہوگی، وہ ایک مرتبہ پھر کوشش کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم، تو اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تم اس عذاب کو اس لیے چکو کہ تم نے دنیا میں اس بات کو بولا دیا تھا۔ یہ جو آخرت کا دن ہے نا، ہار جیت کا دن، اس کو تم دنیا میں بولا چکے تھے، اگرچہ تمہیں ڈرانے والے بھی بہت سارے آئے تھے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، تم نے دنیا میں ہمیں بلایا، آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
اور ہمیشہ کا عذاب اپنے اعمال کی وجہ سے چکو۔ ہم یہ جہنم میں پڑے رہیں گے، پڑے رہیں گے، پڑے رہیں گے، پھر اللہ کو پکاریں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ اے اللہ، یہ جو قیامت کا معاملہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا اور مؤخر کر دے، یعنی ہمیں کچھ اور مہلت مل جائے۔ جیسے جب جو ہے وہ آخر میں مزید ٹائم دیتے ہیں نا، تو اس طریقے سے اللہ ہمیں کچھ اور وقت دے دے۔ اب ایسے نہیں ہوگا، نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ ہم تیری بھی مانیں گے اور تیرے پیغمبر کی بھی مانیں گے۔ اللہ فرمائیں گے وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہمیں زوال نہیں آئے گا؟ جب انسان جوان ہوتا ہے نا، تو نہ اس کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، اس سے آخرت بالکل بھول جاتی ہے۔ اور جب جو ہے وہ مثال کے طور کسی گاڑی میں بیٹھتا ہے، کوئی اس کو کہتا ہے انکل تھوڑا سا آگے ہو جائے، اب وہ اس ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بھئی میں کوئی انکل ہوں؟ میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے کوئی کہتا ہے کہ بابا جی، اس کو اور غصہ آتا ہے بھئی میں بابا جی بن گیا۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ حقیقت ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور ہم سب نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور دنیا کی ایک ایک لمحہ اس کا حساب ہمیں دینا ہے۔ آدمی کے قدم ہل نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ یہ اپنے جو ہے حساب کتاب سے فارغ نہ ہو جائے۔ پھر یہ جہنم میں پڑے رہیں گے، پھر ایک مرتبہ پھر اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اب ہم ایسا نہیں جیسے ہم نے دنیا میں عمل کیے تھے ایسے نہیں، اے اللہ جو زندگی ہم نے گزاری تھی ٹھیک ہے، ہم سے غلط گزری، ایک چانس اور دے دے۔ تو اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے؟ اب اللہ رب العزت ہمیں زندگی دیتے ہیں نا، اب اس زندگی کے اندر ہمارے اوپر حالات لاتے ہیں، کبھی ایک قسم کا حال، کبھی دوسری قسم کا حال، کبھی خوشی کا حال، کبھی غم کا حال۔ ہر آدمی کی زندگی اس طریقے سے چلتی رہتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے۔ وہ خوشی میں بھی اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کر کیا رہا ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ جب خوشی آئی تو مجھے بھلا دیا، ہے نا؟ صحابہ جو تھے نا، صحابہ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، ان کی خوشیاں بھی اللہ کے لیے تھی، ان کا غم بھی اللہ کے لیے تھا، اور ہم خوشی میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یا ان کاموں کو کرتے ہیں جس سے اللہ خفا ہوتے ہیں۔ اور غم کا حال بھی انسان پر آتا ہے، اور وہ غم کا حال بھی اس لیے آتا ہے کہ بھئی دیکھیں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے۔ غم میں صبر کا حکم ہے۔ ایک عورت تھی، اس کا بیٹا مر گیا تھا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی۔ اس نے کہا اگر اپنا مرا ہوتا نا پھر پتہ چلتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے،
اور اس کے بعد کسی نے اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بھاگی ہوئی آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ جو پہلی ٹھیس پہنچتی ہے نا اس وقت کا صبر ہے. تو آج اللہ معاف کرے اگر ہمارے اوپر غم آتا ہے تو اس میں بھی اللہ ہم سے بھول جاتے ہیں، اور وہ غم کے اندر بھی بہت کچھ ایسا کر لیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان پر صحت کا زمانہ بھی آتا ہے اور بیماری کا زمانہ بھی آتا ہے. اللہ صحت میں بھی آزماتے ہیں، بیماری میں بھی آزماتے ہیں. یہ صحت میں کیا کرتا ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ صحت میں رہتے ہوئے مجھے بھول جاتا ہے. ہم لوگ ایک ساتھی کے پاس گشت کرنے کے لیے گئے تو بیمار ہو چکا تھا، اور بیمار بھی ایسے تھا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں تھی. تو مجھے کہنے لگا اگر اس مرتبہ صحت مل گئی نا تو پھر 4 مہینے لگاؤں گا. لیکن وہ جو صحت کے اندر 4 مہینے یہ بھول جاتے ہیں. شیطان امیدیں دلاتا ہے، ابھی تو بڑی زندگی ہے، ابھی تو بڑی زندگی ہے، یعنی اس کو آگے کی ڈھیل دیتا ہے. کرتے کرتے ایسے بھی ہوتا ہے کہ 20 سال گزر جاتے ہیں اور صرف ارادے ہی کرتے ہیں اور ارادوں ہی میں زندگی گزر جاتی ہے. تو اللہ رب العزت صحت کے اندر بھی آزماتے ہیں، بیماری کے اندر بھی آزماتے ہیں. اللہ اچھا پھر اس طریقے سے غربت میں بھی آزماتے ہیں اور تونگری میں بھی آزماتے ہیں. جب آدمی کے پاس پیسے نہ ہو یا ایسے حالات ہو جس میں سب جو ہے وہ یعنی فقر و فاقے کی کیفیت ہو، تو اس وقت بھی اللہ آزماتے ہیں کہ اب یہ کیا کرتا ہے. اور ایسا حال بھی لے آتے ہیں کہ اس کے پاس اچھی خاصی وسعت ہوتی ہے، اس وقت بھی نہیں. یعنی چونکہ ہم سب امتحان کے اندر ہیں تو اللہ رب العزت ہر اعتبار سے ہمارا امتحان لیتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی جس کے اندر اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے تھے. ہم سب یہ جو گشتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، انفرادی بات کرتے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ڈرانے والے ہیں. اللہ تشکیل کرتے ہیں انسان کی. پھر یہ جس طریقے سے یہ چیز ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت کفار کے پاس بھی ایسی صورتیں قائم فرماتے ہیں جس میں ان کو ڈرانے والے بھی آتے ہیں، ان کو سمجھانے والے بھی آتے ہیں. اللہ رب العزت یہ چیزیں سامنے کریں گے آخرت میں کہ دیکھو تمہارے پاس تو یہ سب آئے تھے. پھر میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ جہنم میں پڑے رہیں گے. ایک مرتبہ پھر کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اے اللہ ہماری کوئی اور عذر تو رہے گا نہیں. کہیں گے اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ تھے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور مجھ سے باتیں مت کرو. تو اس روایت میں آتا ہے کہ فلا یتکلمون بعدها ابدا، اس کے بعد یہ اللہ سے کبھی باتیں نہیں کر سکیں گے. یہ جو اس سب کا خلاصہ دیکھا جائے نا، خلاصہ اس سب کا خلاصہ ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ ایک چانس اور دے دے. وہ چانس جس کی اہل جہنم بار بار تمنائیں کریں گے، اللہ نے ہمیں وہ چانس اس وقت دیا ہوا ہے. اور یہ جو ہمارا وقت ہے نا، اس میں سے ساری کی ساری زندگی اسی بات کے لیے ہے کہ بھئی اپنی آخرت کو بناؤ، آخرت کی تیاری کرو اور اس کو دور مت سمجھو. احادیث میں ایک نہیں کئی مرتبہ آخرت کو غدن کے لفظ سے کہا گیا. غدن کا مطلب کیا؟ کل.
سمجھے؟ تو اب اس کل کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت دیا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے بنانا ہے، اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے، اور ہر حال میں بنانا ہے. جب غم آتا ہے نا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، فرمایا جب آدمی پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نعمت کرتے ہیں اور نعمتوں کی زندگی آتی ہے، انسان اعراض کرتا ہے، اللہ سے پہلو تہی کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ جب آدمی کو مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو یہ دعانا لجنبه قائدا او قائما، تین حالتیں ہیں انسان کی، یا تو انسان لیٹا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے. فرمایا چاہے یہ لیٹا ہو، چاہے بیٹھا ہو، چاہے کھڑا ہو، تینوں حالتوں میں ہمیں پکارتا ہے نا. اور جب اللہ رب العزت اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے. جب سر پہ پڑتی ہے نا، ہر کوئی پکارتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں بڑی زبردست مثال دی، فرمایا کہ جب آدمی جو ہے وہ سمندر کے اندر جاتا ہے اور اس کی کشتی سمندر میں پہنچتی ہے درمیان میں، اور اس کے بعد سمندری طوفان آ جاتا ہے، کشتی ساحل پہ لگ جاتی ہے، یا بیمار ہے تو تندرست ہو جاتا ہے. یا اسی طریقے سے جو جس چیز میں بھی گھرا ہوا ہے اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے. تو اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے اور پھر اسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ سے ہمارا تعلق کب بنے گا؟ جب خوشی ہو تو بھی ہم اللہ کی طرف، غم ہو تو بھی اللہ کی طرف. اے اللہ خوشی بھی تو لایا، اے اللہ ہم اس پر راضی، الحمدللہ علی کل حال. اے اللہ غم کے حال میں بھی تیری ہی تعریف. قبا والے، ان پر بیماری تھی، ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم لک الحمد فی بلائک وصنیعک الی خلقک، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيعِكَ إِلَىٰ أَهْلِ بُيُوتِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيعِكَ إِلَىٰ أَنفُسِنَا خَاصَّةً. اے اللہ تیری تعریف جو تو نے کیا ہمارے ساتھ، مخلوق کے ساتھ کیا، جو معاملہ تو نے کیا یا جو مصیبتیں آئی مخلوق پر آئی، ہمارے اہل و عیال پر آئی، ہمارے گھر پر آئی، سب پر تیری تعریف. اے اللہ ہدایت بھی تو نے دی، تیری تعریف. اے اللہ تیری معافی پر بھی تعریف، قرآن پاک دینے پر بھی تعریف، ہر چیز پر اللہ کی تعریف. اللہ سے راضی ہونا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، پڑھتے تو ہیں، ذہن میں بھی ہیں، لیکن جب حال آتا ہے اس وقت بھول جاتے ہیں. اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے آئی، اور اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ نے آزمانے کے لیے بھیجی، اس لیے کہ ہم آزمائش میں ہیں، میدان میں ہیں، ہمارا امتحان چل رہا ہے. اللہ چاہتے ہیں بندہ مجھ سے جڑ کر رہے، اس کی مشق کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ مشق کیسے؟ مثال کے دیکھیں نا، چاہے وہ چھوٹے مسئلے ہوں چاہے بڑے مسئلے ہوں، چاہے وہ ہمارے ذہن میں حل کے قابل ہو کہ نہ ہو، ہر مسئلے میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ایک وقت مقرر کریں، بہتر وقت تو تہجد کا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور کوشش کرے خوب خشوع خضوع سے نماز پڑھے. شیطان ہے، اپنی محنت وہ کرتا رہے گا، خیالات کو ادھر ادھر بھٹکاتا رہے گا، ہم اپنی کوشش کرتے رہے اور نماز کے اندر رہنے کی کوشش کریں. نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے مطابق اپنا دھیان رکھیں، اللہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں.
پھر اللہ آخر میں جو ہے اللہ کی تعریف کرے، ہے نا. اور اس کے بعد دیکھیں فضائل اعمال کے اندر ایک دعا ہے نا، جس کے اندر لکھا ہے کہ بھئی آدمی کو جو بھی مسئلہ ہو، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، چاہے اس کا تعلق مخلوق سے ہو یا خالق سے